سجدہ نماز میں جیسے جھکا ہو صبر کا جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں زمین پر آقا نے خود بنا دیا نقشہ زمین پر آقا نے خود بنا دیا نقشہ زمین پر سب سے خوبصورت شعر حاصل کلام شعر سماعت فرما لیں ذرا مسکرا کے کہہ دیں یا حسین کہ بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے کہ بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر آخری شعر پوری تاریخ کی روشنی ہے ذرا مسکرا کے کہہ دیں یا حسین اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گے اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گے اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گے ذرا مسکرا کے کہہ دیں یا حسین اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گے اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گے بھیجا ہے رب نے ان کو مسیحا زمین پر بھیجا ہے رب نے ان کو مسیحا زمین پر جب آ گئے حسین کے نعرہ زمین پر آئیے انہی جملوں کے ایسا کیا حسین نے اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے کہتے ہیں حسین کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ ایسا آئے گا کل یہاں میرا آئے گا کل یہاں میرا بیٹا نماز میں آئے گا کل یہاں میرا بیٹا نماز میں ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں اپنے وہ تو روپیہ نکال کے لے جاتا زمین پر جب آ گئے حسین نانا زمین پر نانا زمین پر مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر
حسین کے نانا زمین پر مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی دیکھئے تیروں کمر سے چلنے بدن پھر بھی دیکھئے تیروں کمر سے چلنے بدن پھر بھی دیکھئے جب مسکرا کے کہتے ہیں یا حسین کہ تیروں کمر سے چلنے بدن پھر بھی دیکھئے بدن پھر بھی دیکھئے میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر میرے حسین نعرہ رسالت جشن شہید اعظم جشن شہید اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر تاریخ کی روشنی میں ایک شعر ذرا مسکرا کے کہتے ہیں یا حسین یہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل میں غیب ہے کہ پوچھے بشے محمد سیدہ کے گھر والے وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے اور مطلب کرو یا حسین کہ ختم یہ ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا کہ ختم ہو گئی ہوتی ارے زلزلوں میں یہ دنیا پر اس زمین پہ رحمت ہے اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے اور بڑا قیمتی مصرع ہے شاید تو بہت شاعری کرتے ہیں مگر بڑا عزیز اور بڑا قیمتی مصرع ہے مطلب کہ کہہ دو یا حسین کہہ رہا ہے دنیا سے یہ سر حسین اعظم کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا لائق امامت ہے لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے اور اللہ اکبر کبیرہ شاعر لکھتا ہے اے عزیز کے حامی منہ کہاں چھپاوا اے عزیز یومی منہ کہاں چھپاوا کے مالکان جنت ہے مالکان جنت ہے سیدہ کے گھر والے ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر اور ہو کر یزید دنیا میں بے آبرو مرا ہو کر یزید دنیا میں بے آبرو مرا ابن زیاد جیسا کئی پھالتو مرا تو نے یزید کاٹ دی گردن حسین کے تو ہی بتا حسین مرے کی تو مرا تو نے یزید کاٹ دی گردن حسین کی تو ہی بتا حسین مرے ہیں کہ تو مرا اللہ کے مقدس حبیب بندوں کا ذکر ہے اور بڑے اچھے پیارے انداز میں بدل کے کہہ دو یا حسین حضرات کربلا معلیٰ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو 3 دن تک متعدد خطبہ دیتے رہے لوگوں سمجھ جاؤ لوگوں اتر جاؤ
اے لوگوں بات آ جاؤ ابھی سیدہ کی گھر والے بات آپ ہمارے ہم سے مقابلہ نہ کرو، ہم سے جنگ کی تیاری نہ کرو. لوگ تمام یزیدی اس طرف سے اور لشکروں سپاہوں کو بلا لیا جائے، اسی میدان میں گھیرا بندی کر دو، ناکہ بندی کر دو، حسین سے جنگ ہونی ہے. اتنا سنا اور وہ دھیرے دھیرے دیکھا کہ 1100 پہلے آ گئے تھے، 1000 کی ٹکڑی پھر آ گئی، 2200 کی ٹکڑی پھر آ گئی. اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے یزید نے اتنے لشکر بھیج دیے. ایک تواریخ میں ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے، ایک تواریخ میں ہے 40,000 کا لشکر ہے، اور ایک تواریخ میں ہے 1 لاکھ کا مجمع تھا. اللہ اکبر! 72 کے سامنے لاکھوں کا مجمع کھڑا کر رہے ہو، یعنی 40,000 کا مجمع کھڑا کر رہے ہو. وہاں پر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نبی کے اولاد سے لڑنا چاہتے ہو، نبی کے دین سے لڑنا چاہتے ہو، جنتی سردار سے لڑنا چاہتے ہو. امام عالی مقام نے فرمایا اے لوگوں نہ حق سے جنگ نہ کرو، اس لیے کہ دنیا والوں کا جنگ دنیا تھا اور میرا جنگ دین ہو جائے گا، اس لیے دین سے جنگ مت لڑو. اللہ اکبر! ظالموں نے کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آیا. جب تک کہ رات کا حصہ تھا، رات کا حصہ مغرب کا ٹائم ہوا، امام عالی مقام مغرب کے بعد خطبہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا. امام عالی مقام نے جیسے خیمے کے اندر آئے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے. وہ چھوٹی سی بچی ہمارے حسینی خیمے سے نکل کر بھاگتی ہوئی جا رہی کے لیے منع کیا گیا ہے، ہمیں بتانے کے لیے منع کیا گیا ہے. جو بھی بات بتاؤں گی میں اپنے بابا حر سے بتاؤں گی. وہ لڑکی نکلی حسینی خیمے سے اور نکل کر یزیدی خیمے میں گئی. جناب حر کی نظر پڑی، کہا بیٹی رات میں کہاں گئے تھے تو میدان میں؟ یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، جنگ بالکل تیار ہے، تم وہاں کیا کرنے گئے تھی؟ وہ ننھی منی بچی عرض کرنے لگی بابا جان میں گئے تھے، مجھے بڑا پیار آیا اور بڑا چاند سا سورج تھا اور ہم فوراً وہاں دوڑ کے گئے اور دوڑ کے گئے. جب سے تمہارے خیمے میں آئے ہیں بار بار اس بچی کا، میری سہیلی کا چہرہ میرے عکس میں خواب میں دیکھا کرتے تھے. ہم نے کہا چل کے کیوں نہ دیکھ لیا جائے. بابا میٹنگ کر رہے ہیں اور ہم چپکے سے اس خیمے میں جا کر کے اور اپنی سہیلی سے ملاقات کر لیں، ہم اپنی سہیلی سے ملاقات کر لیں. جناب حر نے پوچھا بیٹی تو چاچا ماحول کیا رہا، کیسے لگے بولو؟ تو کہا جب میں وہاں گئی تو ان لوگوں نے سب پورے خیمہ والے پورے گھر والے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا سیدہ سکینہ نے کہا اپنی امی سے، کہا شہر بانوں سے امی جان میرے گھر کوئی مہمان آیا ہے، میرے گھر کوئی مہمان آیا ہے. کہا بیٹی خدمت کرو. جب خدمت کرنے کا موقع آیا تو آپ نے چاروں طرف دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا. نبی تاریخ 10ویں تاریخ کی رات ہے، مغرب کا ٹائم ہے. جناب حر کی وہ بیٹی جب پہنچتی ہے پانی کی تلاش میں نکلے. کبھی ماں سے کہہ رہی ہے، کبھی چچا سے کہہ رہی ہے چچا جان میرے گھر مہمان آیا، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں اپنے مہمان کو پانی پلا دیتی، میں اپنے مہمان کو پانی پلا دیتی. کہا بھائی بہن پانی نہیں ہے، میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے، میرے پاس میں کوئی چیز آپ کو دینے کے لائق نہیں ہے. اے میری بہن اب جب تو آئی ہے تو تیری مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گی. میرے گھر میں سونے کی بالی ہے، میں تجھے انعام دیتی ہوں. سبحان اللہ اللہ اللہ. کون ہے وہ؟ ایک طرف حسین، ایک طرف یزید، ایک طرف حسین کی بیٹی ہے، ایک طرف جناب حر کی بیٹی ہے، ایک طرف علمدار کی بیٹی ہے، ایک طرف یزید کے سپہ سالار کی بیٹی ہے. پتہ یہ چلا اس طرف دیکھیے، اس طرف جبر کو دکھایا جا رہا ہے، اس طرف صبر دکھایا جا رہا ہے، اس طرف باغی ہے، اس طرف سیدنا رسول ہے، اس طرف یزید کے پیروکار ہے، اس طرف حسین کے پیروکار ہے. ایک طرف اذان ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف سجدہ ہے، ایک طرف بے مقبول ہے، ایک طرف مقبول خدا والے. اللہ جب جناب حر نے کہا بیٹے، اب جب جناب حر نے دیکھا کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، جناب حر نے
فرمایا کہ جنگ کی تیاری کیجیے. جنگ کی تیاری ابن زیاد نے کہا جناب ان سے کہا تیاری کر لو. کہا ٹھیک ہے تیاری کرتے ہیں. مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی. علی اکبر اذان پڑھو. اذان پڑھی, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے کہا بیٹا علی اکبر پورے میدان کا محاصرہ دیکھو. پورے میدان کا محاصرہ دیکھو. پورے میدان جس نے دل کربلا والوں سے لگایا ہوگا, جس نے دل کربلا والوں سے لگایا ہوگا, اس نے فردوس میں گھر اپنا بنایا ہوگا, اس نے فردوس میں گھر اپنا بنایا ہوگا, اس نے فردوس میں گھر اپنا بنایا ہوگا. اور یہ بھی شعر سماعت کریں ذرا مسکرا کے کہہ دیں یا حسین کہ بخشوالوں کی اسے, بخشوالوں کی اسے حشر میں زہرا نے کہا, بخشوالوں کی اسے حشر میں زہرا نے کہا, بخشوالوں نے اسے حشر میں زہرا نے کہا, لال پر جس نے میرے عشق بہایا ہوگا, لال پر جس نے میرے عشق بہایا ہوگا, لال پر جس نے میرے عشق بہایا ہوگا, جس نے دل کربلا والوں سے لگایا ہوگا, اس نے فردوس میں گھر اپنا بنایا ہوگا. اور ذرا مسکرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک شاعر اپنے الگ انداز میں قائل سے پڑھنا یوں لگ کشائی کرتا ہے. میرے سماعت کرنے محبت سے کہہ دیں یا حسین, ایسا کیا حسین نے. شعر سماعت ہمارے کہ بالوں سے صاف کر کے, بالوں سے صاف کر کے زمین بول فاطمہ, بالوں سے صاف کر کے, بالوں سے صاف کر کے زمین بول فاطمہ, بالوں سے صاف کر کے کہتے ہیں حسین کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بول فاطمہ, بالوں سے صاف کر کے, کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بول فاطمہ, بالوں سے صاف کر کے زمین بول فاطمہ, ایسا آئے گا کل یہاں میرا, آئے گا کل یہاں میرا بیٹا نماز میں, آئے گا کل یہاں میرا بیٹا نماز میں, ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں. اپنے وہ تو روپیہ نکال کے لے جاتے.